السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا ذکر کربلا جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ قافلہ اہل بیت جب دمشق کی طرف روانہ تھا، شام کی طرف روانہ تھا، تو راستے میں ایک جگہ جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو وہاں ایک گرجا گھر تھا جس کے پادری نے خولی بن یزید سے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو ایک رات کے لیے مستعار لے لیا تھا، اور اس کے بدلے میں اس نے خولی بن یزید کو بہت سی اشرفیاں اور دینار دیے تھے، اور پھر تمام رات وہ سر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات اور زیارت کرنے کے بعد اگلی روز صبح اس نے وہ سر اقدس جو ہے وہ نہ صرف خولی بن یزید کو واپس کر دیا، بلکہ اس سر اقدس کی کرامات اور برکات اور نور کی ان تجلیات کی وجہ سے جو تمام رات امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر آسمان سے لے کر آپ کے سر اقدس تک جو نور کی چادر تنی رہی، اس منظر کو دیکھنے کی وجہ سے اس پادری نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد دوبارہ سے قافلہ جو ہے وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا، اور سارا دن چلنے کے بعد چلتے چلتے جب عین دوپہر کا وقت آیا تو قافلہ ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں کچھ پانی کے آثار دکھائی دیے۔ تو شمر جو کہ قافلے کا سالار تھا، اس نے قافلے کو حکم دیا کہ یہیں پڑاؤ کیا جائے، اور پانی جو ہے وہ تلاش کر کے تو وضو کے لیے اور باقی دیگر ضروریات کے لیے پانی جو ہے اس کا ذخیرہ کر لیا جائے، برتن بھر لیے جائیں، تاکہ آئندہ کا سفر جو ہے وہ بغیر کسی تاخیر اور تعطل کے جاری رکھا جائے، کیونکہ وہ ایک ریگستانی اور صحرائی علاقہ تھا، اور اس کے بعد آگے جو سفر تھا وہ مزید چٹیل میدانوں اور بنجر ویرانوں میں سے تھا، تو اس لیے امکان نہیں تھا کہ بعد میں پانی کہیں دور دور تک میسر آ سکے گا۔ لہٰذا اس نے قافلے سے کہا کہ پانی یہیں پر جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا جائے۔ لہٰذا قافلے نے وہاں پر پڑاؤ کر لیا، اور اس کے بعد پانی کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی گئی، اور قافلے کے لیے ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت پانی جو ہے وہ جمع کر لیا گیا۔ اور اس دوران جب قافلے کا وہاں پر پڑاؤ تھا تو ناظرین، جو ایسے نیزہ بردار تھے جن کے نیزوں پر شہداء کے سر جو ہیں وہ بلند تھے، وہ انہوں نے اپنے نیزے جو ہیں وہ ریت میں گاڑ رکھے تھے، کیونکہ ان کا معمول یہی تھا کہ جب راستے میں کہیں بھی قافلہ جو ہے وہ پڑاؤ کرتا، ٹھہرتا تھا، تو وہ اپنے نیزوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اور ناظرین، ظلم کی یہ انتہا تھی کہ ایسے میں بھی اہل بیت اطہار کے جو بوریدہ سر تھے، جو قلم شدہ سر تھے، وہ نیزوں سے اتارے نہیں جاتے تھے، اور نہ ہی انہیں کسی جگہ رکھا جاتا تھا، بلکہ وہ تپتی دھوپ میں نیزوں پر ہی چڑھے رہتے تھے، نیزوں پر ہی سر بلند رہتے تھے، اور نیزے جو ہیں وہ زمین میں گاڑ دیے جاتے تھے۔ لہٰذا اس پڑاؤ پر بھی ایسا ہی کیا گیا، اور ان نیزوں کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا۔ اور جب پانی کا انتظام ہو گیا اور اطلاع کر دی گئی
سالار قافلہ کو، تو شمر بن ذی الجوشن نے قافلے کو دوبارہ روانگی کا حکم دیا۔ جب قافلے کی روانگی کا وقت ہوا، اعلان ہوا، تو ناظرین گرامی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول تھا کہ جہاں بھی قافلے کا پڑاؤ ہوتا تھا اور جب قافلہ چلنے لگتا تھا تو آپ تمام اہل بیت اطہار کے نام جو ہیں وہ پکارا کرتی تھیں، اور اس طرح سے وہ اپنے تمام افراد خانہ کی گنتی کیا کرتی تھیں۔ مقصد یہی تھا کہ کوئی فرد جو ہے وہ قافلے سے جدا نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ قافلہ چل دے اور وہ فرد کوئی رہ جائے، کیونکہ جب بھی قافلہ پڑاؤ کرتا تھا تو اہل قافلہ اور اہل بیت اطہار کے افراد جو ہیں وہ اپنی حاجت ضروریہ کے لیے دائیں بائیں ارد گرد کے علاقوں میں یا آس پاس کے علاقے میں چلے جایا کرتے تھے، کوئی پانی پینے کے لیے اور کوئی قضاء حاجت کے لیے اور اس طرح دیگر معاملات کے لیے۔ تو مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ سب جو ہیں وہ اپنے قافلے میں واپس آ جائیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لہذا آپ فردن فردن ہر شخص کا نام پکارتی اور وہ جواب میں لبیک کہتے، اور اس طرح آپ ان سب کو اپنے قافلے میں دوبارہ سے شامل کرتی۔ لہذا یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جب پانی جو ہے اس کا انتظام کر لیا گیا، قافلے کی روانگی کی تیاری ہو گئی، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں بھی اپنی وہی جو معمول تھا اس کے مطابق اپنے افراد کو دیکھنا شروع کیا۔ خیر، اس دوران جب سب نیزہ برداروں نے اپنے نیزے جو ہیں جو انہوں نے گاڑ رکھے تھے زمین میں، انہوں نے اپنے اپنے نیزے جو ہیں وہ اٹھائے، زمین سے نکالے، لیکن ناظرین یہاں بڑا ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب یزید، خولی ابن یزید، جس کے نیزے پر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس تھا، جب اس نے اپنا نیزہ زمین سے نکالنے کی کوشش کی تو اس کا نیزہ جو تھا وہ زمین سے نکل نہیں رہا تھا، حالانکہ وہ زمین ریتلی تھی۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریتلی زمین میں کسی چیز کو گاڑنا بھی آسان ہوتا ہے اور اسے اکھاڑنا بھی آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ باقی سب نیزہ برداروں نے اپنے اپنے نیزے جو ہیں وہ فوراً اس ریتلی زمین سے اکھاڑ لیے، لیکن عجیب معاملہ تھا کہ خولی ابن یزید کا نیزہ، جس پر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس بلند تھا، جب وہ اپنے نیزے کو زمین سے اکھاڑنا چاہتا یا نکالنا چاہتا تو وہ اس سے نکل نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت زور لگایا، اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن یہ کیا کہ نیزہ تو نکل کے نہیں دے رہا تھا۔ جب شمر نے یہ دیکھا تو اس نے پوچھا خولی ابن یزید سے کہ کیا بات ہے، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ شمر، بڑی عجیب بات ہے کہ یہ حسین کے سر کی نہ جانے کیا کرامت ہے کہ نیزہ جو ہے وہ زمین سے نکل ہی نہیں رہا۔ جب شمر نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ زور لگاؤ، طاقت لگاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اپنی پوری طاقت صرف کر چکا ہوں، لیکن یہ نیزہ ہے کہ یہ تو ہل کے نہیں دے رہا۔ اس پر شمر نے کچھ سپاہیوں کو اشارہ کیا اور کہا کہ خولی کا نیزہ جو ہے وہ زمین سے نکالو۔ تو ناظرین، بہت سے سپاہیوں نے مل کر اس نیزے کو زمین سے اکھاڑنے کی کوشش کی، لیکن زمین سے اکھاڑنا تو کجا، وہ تو اس نیزے کو ہلا بھی نہ سکے۔ یہ دیکھ کر تو شمر جو تھا اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے کہا کہ دیکھو خولی، اس مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے یا یہ جو پہیلی یا یہ جو معمہ ہے، اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے، اور وہ ہے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا خولی دوڑتا ہوا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ زین العابدین، ایک مسئلہ ہے۔ امام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ نیزہ جس پر آپ کے بابا
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر بلند ہے، وہ نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا۔ میں نے بہت زور لگایا، میں نے بہت طاقت لگائی، یہاں تک کہ بہت سے سپاہیوں نے مل کر اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ وہ نیزہ زمین کو چھوڑ ہی نہیں رہا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے گویا اس نیزے کو زمین کے اندر سے کسی نے پکڑ رکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام عالی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے تیزی کے ساتھ کودے، نیچے تشریف لائے اور دوڑتے ہوئے اپنی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ پھوپھو جان، نہ جانے بابا جان کہ سر اقدس والا نیزہ جو ہے وہ زمین سے نہیں نکل رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کیا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے قافلے کا کوئی فرد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی یہ کہہ دیا۔ جب خولی نے یہ بات بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے قافلے کا کوئی فرد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی پھوپھی کی خدمت میں تیزی سے لپک کر حاضر ہوئے اور یہی بات ان سے بیان فرمائی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو اہل بیت اطہار کے افراد جو تھے ان کے نام پکارنا شروع کیے، اور جب کسی کا نام پکارا جاتا تو وہ جواب میں لبیک کہتا، اور اس طرح سب کی حاضری جو ہے وہ ہوتی چلی گئی۔ لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارا تو جواب ندارت، یعنی کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے دوبارہ پکارا، پھر کوئی جواب نہ آیا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ پکارا تو پھر کوئی جواب نہ آیا۔ آپ بہت پریشان ہوئیں، لہذا آپ نے ادھر ادھر دائیں بائیں تلاش کرنا شروع کر دیا، باقی لوگوں نے بھی تلاشنا شروع کر دیا، سپاہیوں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بھتیجی کو تلاش کرتے کرتے کافی دور نکل گئیں۔ جب دور ایک جگہ آپ پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس ویرانے میں ایک درخت ہے، دور ایک درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے ایک برقع پوش خاتون جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے اس برقع پوش خاتون کے زانو پر رکھا ہوا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس برقع پوش خاتون کو داستان کربلا سنا رہی ہیں، اور انہیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے دیکھا کہ ان کے چچا حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بازو شہید کیے گئے، ان کے ہونٹ شہید کیے گئے، ان کا مشقیزہ جو تھا اس کو جو ہے وہ تار تار کیا گیا، اور پھر کس طرح ان کی شہادت کی گئی، ان کو شہید کیا گیا، کس طرح حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کس طرح حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں تیر پیوست کیا گیا، کس طرح حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کس طرح حضرت حبیب ابن مظاہر کو شہید کیا گیا، کس طرح حضرت اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کس طرح ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا۔ الغرض کہ وہ انہوں نے اپنے تمام افراد قافلہ کا جو منظر تھا، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ دلدوز مناظر وہ اس خاتون کو سنا رہی ہیں، اور وہ خاتون جو ہیں وہ یہ باتیں سننے کے بعد زار و قطار رو رہی ہیں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ منظر دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اے خاتون آپ کون ہیں؟ اے مہربان خاتون آپ کون ہیں کہ آپ نے میری بچی، میری بھتیجی کی حفاظت کی؟ اگر آج آپ یہاں نہ ہوتیں تو نہ جانے میری اس بھتیجی کا کیا حال ہوتا، یہ ہم سے جدا ہو جاتی، یہ گم ہو جاتی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بچی، میری بھتیجی کی حفاظت فرمائی۔ آپ اپنا تعارف کروائیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ گفتگو سننے کے بعد اس خاتون نے اپنا چہرہ انور اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ کیا ابھی بھی نہیں پہچانو گی؟ یہ کہنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے سے اپنا پردہ جو ہے وہ ہٹایا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر چیخ پڑی
کہ وہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ بہت جذباتی ہو گئیں، رونے لگیں۔ عرض کیا کہ والدہ، آپ اس ویرانے میں یہاں کیسے؟ یہاں تو دور دور تک کسی چیز کا نام و نشان نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، میں کربلا کے ایک ایک لمحے میں آپ لوگوں کے ساتھ تھی، میں ایک ایک مقام پر آپ کے ساتھ تھی۔ میں نے یہ تمام شہادتیں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ میں اپنے جسم مثالی کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے اپنے قافلے کے، اپنے اس چمن کے اجڑتے ہوئے پھولوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جب میرا پیارا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو میں اس وقت ان کی شہادت کی جگہ کو صاف کر رہی تھی۔ اے بیٹی، میں نے اپنے تمام پیاروں کی شہادت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، اب الوداع، ہماری جدائی کا وقت ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے تشریف لے گئیں اور ایک دم سے غائب ہو گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنی بھتیجی کو لے کر واپس اپنے قافلے میں پہنچیں، اور پھر آپ نے یہ واقعہ جو ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنایا۔ بہرحال ناظرین، یہ قافلہ پھر دوبارہ دمشق کی طرف روانہ ہوا، اور جب دمشق کے قریب پہنچا تو سرحد پر پہنچنے، شہر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد یزید کو اطلاع دی گئی۔ یزید نے کہا کہ اے ابن زیاد، ابھی تم نے شہر میں داخل نہیں ہونا۔ ابن زیاد نہیں، شمر، کیونکہ قافلے کا سردار شمر تھا، تو شمر سے کہا کہ ابھی قافلے میں، شہر میں داخل نہیں ہونا، ابھی تم شہر کے باہر پڑاؤ کرو، شہر کو آراستہ کیا جا رہا ہے، جب تمہیں حکم دیا جائے گا تو پھر تم شہر میں داخل ہونا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ 2 دن شہر کے دروازے پر پڑاؤ کیا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک شہر کے دروازے پر پڑاؤ کیا گیا، اور اس دوران شہر کو خوب اچھے سے سجایا گیا، گلیوں کو، بازاروں کو، گھروں کو خوب اچھے سے زیب و زینت دی گئی، اور جشن کا منظر پیدا کیا گیا، اور لوگوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ سب باغی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اپنے گھروں کو سجاؤ، خوب خوشی کا سماں پیدا کرو۔ تو ناظرین، اس وقت دمشق کی گلیاں اور بازار اور گھر اس طرح سجائے گئے گویا کوئی عید کا منظر ہو، گویا کوئی عید کا تہوار ہو، یا کوئی بہت بڑا، یوں سمجھ لو جیسے میلہ منایا جا رہا ہو۔ لوگ جو ہیں، شامی لوگ جو ہیں، وہ خوشیاں منا رہے تھے، بلکہ یہاں تک کہ کوئی ڈھول بجا رہا تھا، تو کوئی نقارہ بجا رہا تھا، تو کوئی باجے بجا رہا تھا۔ ناظرین، آج بھی کچھ لوگ محرم الحرام میں شامیوں کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی ڈھول بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کوفیوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یعنی نوحہ کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، اپنے بالوں کو جو ہے وہ ان میں خاک ڈالتے ہیں، اور طرح طرح سے جو ہے وہ ماتم مناتے ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اعتدال والے لوگ ہیں۔ وہ نہ تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر خیر سے برکت حاصل کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ذکر خیر سے اپنی زندگیوں میں انقلاب لاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نہ تو خوشی منانے والے خارجی لوگوں کی طرح ہیں، اور نہ ہی ماتم منانے والے رافضی لوگوں کی طرح ہیں۔ ہاں، البتہ کچھ جاہل سنی ایسے ضرور ہیں جو محرم الحرام میں ڈھول بجاتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ بلکہ ناظرین، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ محرم الحرام میں کچھ ہیجڑے جو ہیں، ہیجڑوں کی ایک جماعت جو ہے وہ تعزیہ بھی نکالتی ہے، تعزیہ لے کر جاتی ہے، اور اگر علماء کرام ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں
کہ تم تو ناسبی ہو گئے ہو، تم تو ناسبی ہو، تمہیں حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں۔ ناظرین، یہ کیسی محبت ہے؟ ڈھول بجاتے ہو اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی شہادت کے دن پر باجے بجاتے ہو اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی شہادت کے مہینے میں تاشے جو ہے وہ بجاتے ہو اور جشن مناتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، تعزیے نکالتے ہو اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اور اگر کوئی تمہیں روکتا ہے تو اسے تم ناسبی کہتے ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے ناظرین سوچنے کا مقام ہے کہ خوشیاں تو اس وقت یزید نے منائی تھیں اور آج تم منا رہے ہو، تو پھر یزید کی سنت پر کون عمل کر رہا ہے؟ یزید کے طریقے پر کون عمل کر رہا ہے؟ اور پھر یزید کے طریقے پر عمل کرنے کے بعد بھی تم دعوی محبت اہل بیت اطہار کرتے ہو۔ بہرحال ناظرین، یہ قافلے کا پڑاؤ جو ہے وہ 3 دن تک وہاں رہا اور پھر اس کے بعد قافلے کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ جب شہر میں قافلہ داخل ہوا تو یزید نے اپنی فوجوں کو زرعین اور بہترین اور اعلیٰ لباس پہنا کر شہر کی گلیوں اور بازاروں میں دو رویا ان کو کھڑا کیا اور قافلے کے استقبال کے لیے اس نے یہ منظر وہاں پر قائم کیا۔ استقبال کیا بلکہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس قافلے کے لوگوں کی توہین اور تضحیق اور ان کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں تحقیر کے لیے ان لوگوں کو وہاں کھڑا کیا گیا۔ اور جب قافلہ اہل بیت اطہار شہر میں داخل ہوا تو ناظرین وہی منظر تھا کہ خواتین اہل بیت اطہار جو ہیں وہ اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر ان کو سوار کیا گیا، اور اسی طرح حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ہتھ کڑیوں میں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور آپ کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا، اور لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور لوگ جو ہیں معاذ اللہ توہین آمیز جملے بول رہے تھے اور استغفر اللہ، اس طرح کا منظر تھا۔ اور ایسے میں ناظرین جب کہ خواتین اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس جو ہے وہ اپنا پردہ کرنے کے لیے بھی کوئی مناسب جو ہے وہ کپڑے موجود نہیں تھے، مناسب چادریں موجود نہیں تھیں، ایسے میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی خواتین کے لیے اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے قافلے کی خواتین، اے میری کنیزو، اے میرے اہل خانہ اور میرے دیگر قافلے کی جو خواتین ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنے آپ کو ڈھانپو، اس لیے کہ تم وہ خواتین ہو کہ جن کو آج تک سورج نے بھی نہیں دیکھا، جن کو آج تک فلک نے بھی نہیں دیکھا، جن کو آج تک چاند نے بھی نہیں دیکھا، بلکہ دیکھنا تو کجا، آپ کے تو بال بھی آج تک نہ سورج نے، نہ چاند نے، نہ آسمان نے، کسی نے نہیں دیکھے۔ لیکن آج یہ وقت ہے کہ تمہارے پاس مناسب کپڑے موجود نہیں ہیں، لہذا تم اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپو اور اپنے پردے کا اس طرح سے اہتمام کرو۔ تو ناظرین یہ سن کر خواتین اہل بیت اطہار نے اپنے چہروں کو جو ہے وہ ڈھانپا تاکہ غیر محرم لوگ جو ہیں وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں، اور اس طرح سے آپ نے اس عالم میں بھی کہ جب انتہائی غم کی کیفیت تھی، انتہائی دکھ اور پریشانی اور مصیبت کا وقت تھا، اس وقت بھی اہل بیت اطہار کی خواتین نے اپنے پردے کا اہتمام کیا اور اس طرح سے اپنے چہروں کو ڈھانپا اور دوسروں کی نگاہوں سے خود کو بچایا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمارے آج کے اس بیان کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرمائے گا، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اسے معاف فرمائے گا۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز بہت پسند آئیں گی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی
تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.